طب نبوی کی اہمیت۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ علم ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں اور سیرت سے حاصل ہوا۔ اس میں مختلف بیماریوں کا علاج قدرتی طریقوں سے کیا جاتا ہے، جس کے کھانے کی درست عادات، قدرتی جڑی بوٹیاں اور مختلف مفید اجزاء کا استعمال۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ہماری صحت کے بارے میں احتیاطی تدابیر فراہم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں ایک متوازن زندگی گزارنی چاہیے اور اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ زیتون کا تیل ایک ایسا علاج ہے جو نہ صرف جسمانی صحت کے لیے مفید ہے بلکہ روحانی فوائد بھی فراہم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیتون کے تیل کو شفا کا ذریعہ قرار دیا۔ یہ دل کی بیماریوں، جوڑوں کے درد اور جلدی مسائل کے لیے مفید ہے۔ اس کے علاوہ یہ مدافعتی نظام کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ شہد کی برکات۔ شہد ایک قدرتی علاج ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ اپنی حدیثوں میں ذکر کیا ہے۔ شہد کا استعمال معدے کی بیماریوں، کھانسی اور گلے کی خرابی کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ جسم کی توانائی بڑھاتا ہے اور جلد کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہد کھاؤ، یہ شفا ہے۔ اجوا کھجور کا استعمال بھی طب نبوی کا حصہ ہے، جو کہ دل کی بیماریوں، ہاضمہ کی مشکلات اور توانائی کی کمی کے علاج کے لیے مفید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجوا کھجور کو شفا کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یہ خاص طور پر دل کی بیماریوں کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے اور خون کی صفائی میں مددگار ہوتا ہے۔ عرق گلاب کے فوائد۔ عرق گلاب ایک اور اہم علاج ہے جو طب نبوی میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ نہ صرف خوشبو کے طور پر استعمال ہوتا ہے بلکہ صحت کے مختلف مسائل جیسے کہ نظر کی کمزوری، ذہنی سکون اور جلد کے مسائل میں بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استعمال خوبصورتی اور تندرستی کے لیے کیا۔ ادرک کا استعمال۔ ادرک ایک بہت ہی مفید قدرتی جزو ہے جو طب نبوی کا حصہ ہے۔ اس کا استعمال مختلف بیماریوں جیسا کہ گلے کی خرابی، جوڑوں کے درد اور معدے کی مشکلات کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادرک کو ہاضمہ کے لیے فائدہ مند قرار دیا۔ تھوہر کے بیج، مارون بیج۔ تھوہر کے بیج کو بھی طب نبوی میں بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اس کے استعمال سے بہت سی بیماریوں کا علاج ممکن ہے، جیسا کہ درد، جلن اور سوزش۔ یہ قدرتی طور پر درد کم کرتا ہے اور جسم کی مدافعتی صلاحیت بڑھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شفا کا ذریعہ قرار دیا۔ پانی کا اہم کردار۔ پانی ایک بہت اہم عنصر ہے جو صحت کے لیے ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، پانی پینا صحت کے لیے ضروری ہے اور یہ جسم کو صاف کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنے جسم کو صحت مند رکھ سکتے ہیں۔ دار چینی کے فوائد۔ دار چینی کا استعمال بھی طب نبوی میں کیا گیا ہے۔ یہ نہ صرف خوشبودار ہے بلکہ جسم کی اندرونی مسائل جیسا کہ شوگر اور وزن کم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دار چینی کے فوائد کو تسلیم کیا اور اس کے استعمال کی ترغیب دی۔ خرموں کا علاج۔ خرمے یا کھجور کا استعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہمیت دی۔ یہ نہ صرف جسمانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ روحانی سکون بھی فراہم کرتا ہے۔ خرمے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو توانائی فراہم کرتا ہے اور مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ طب نبوی کا نظریہ اور طریقہ علاج۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیماریوں کا علاج صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ ہر بیماری کا علاج قدرتی طریقوں سے کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مختلف قدرتی اجزاء اور جڑی بوٹیوں کا استعمال سکھایا ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اور یہ انسان کے جسم کو طاقت فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اعتدال پسند زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے جو کہ صحت مند زندگی کی کلید ہے۔ شہد کا طبی استعمال۔ طب نبوی میں شہد کو ایک انتہائی فائدہ مند علاج کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ یہ نہ صرف جسمانی بیماریوں میں جیسا کہ کھانسی، گلے کی خرابی اور معدے کی تکلیف کے لیے مفید ہے بلکہ شہد کی خاصیت یہ ہے کہ یہ توانائی بھی فراہم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، شہد میں شفا ہے جو اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ شہد کا استعمال نہ صرف جسم کو طاقت بخشتا ہے بلکہ یہ مدافعتی نظام کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ اجوا کھجور کی افادیت۔ اجوا کھجور کو
طب نبوی میں خاص اہمیت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عجوہ کھجور میں شفا ہے۔ یہ دل کی بیماریوں، بلڈ پریشر اور ہاضمہ کے مسائل کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ عجوہ کھجور میں قدرتی طور پر وٹامنز، معدنیات اور فائبر پائے جاتے ہیں جو جسم کی توانائی کو بڑھاتے ہیں اور دل کی صحت کے لیے بہترین ہیں۔ زیتون کا تیل اور اس کے فوائد۔ زیتون کا تیل ایک بہت ہی مفید قدرتی علاج ہے جس کا ذکر طب نبوی میں آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیتون کے تیل کو اپنے علاج میں استعمال کیا۔ یہ نہ صرف جلد کی حفاظت کرتا ہے بلکہ جوڑوں کے درد، ہاضمہ کے مسائل اور دل کی بیماریوں کے علاج میں بھی مفید ہے۔ زیتون کا تیل جسم کو اندرونی طور پر طاقت فراہم کرتا ہے اور مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ ادرک کا استعمال اور صحت پر اثرات۔ ادرک کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدرتی علاج کے طور پر استعمال کیا اور اس کے فوائد پر زور دیا۔ یہ نہ صرف سر درد، معدے کی بیماریوں اور جوڑوں کے درد کو کم کرتا ہے بلکہ ادرک کا استعمال دماغی سکون کے لیے بھی مفید ہے۔ یہ جسم میں موجود ٹاکسنز کو صاف کرتا ہے اور جسمانی قوت کو بڑھاتا ہے۔ عرق گلاب کے فوائد۔ عرق گلاب نہ صرف خوشبو کے لیے استعمال ہوتا ہے بلکہ اس کے طبی فوائد بھی بے شمار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرق گلاب کا استعمال ذہنی سکون، گلے کی خرابی اور آنکھوں کی صحت کے لیے کیا۔ عرق گلاب کو روزانہ استعمال کرنے سے جسم میں تازگی آتی ہے اور مختلف بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔ دار چینی کے فوائد اور استعمال۔ دار چینی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بیماریوں کے علاج میں استعمال کیا ہے۔ یہ نہ صرف ہاضمہ کے مسائل اور وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے بلکہ دار چینی کا استعمال جسم کے اندرونی نظام کو بھی بہتر بناتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دار چینی کے استعمال کو شفا کا ذریعہ قرار دیا ہے اور اس کی طاقتور خصوصیات کو تسلیم کیا۔ خرمے کے فوائد۔ کھجور کا استعمال بھی طب نبوی کا حصہ ہے جو نہ صرف جسمانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ روحانیت میں بھی اس کا اہم کردار ہے۔ کھجور میں موجود وٹامنز، معدنیات اور قدرتی شوگر جسم کو توانائی فراہم کرتی ہے اور ہاضمہ کے مسائل کو بہتر بناتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کو ایک شفا کے طور پر استعمال کیا اور اس کے فوائد پر زور دیا۔